مشہد مقدس، ایران کا پاکیزہ شہر۔ مشہد میں ہی واقع ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ۔ امام رضا کے روضے کی روایتیں صدیوں پرانی ہیں، جو لوگوں کی بے پناہ عقیدت اور روحانی لگاؤ کا آئینہ ہیں۔ انہی میں سے ایک بے حد خاص رسم غبار روبی یعنی روضے کی دھول صاف کرنے کی رسم، ڈسٹنگ سیریمنی۔ یہ رسم پچھلے 500 سال سے ایک خاص انداز میں نبھائی جا رہی ہے، جس میں مور کے پروں سے بنے جھاڑو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس روایت کا ایک گہرا فلسفہ ہے جو روضے کی، دربار کی، حرم کی عظمت اور خدمت کو بیان کرتا ہے۔ چونکہ مور بنیادی طور پر بھارت کا پرندہ ہے، اس لیے اس رسم کا سیدھا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے جڑ جاتا ہے۔ تاریخ اور روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام سے محبت کسی ایک دھرم، کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اور یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اپنی عقیدت یہاں پیش کرتے آئے ہیں۔ حرم کی صفائی کے لیے مور کے پروں کا استعمال ایک شاہی اور نہایت قیمتی روایت مانی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے دستاویز صفوی دور سے ملتے ہیں، لیکن بھارت اور ایران کے بیچ عقیدت کے ان تحفوں کا سلسلہ اس سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بھارت کے شیعہ عقیدت مندوں نے ہمیشہ سے ہی یہ قیمتی پر یعنی مور کے پنکھ امام کے دربار میں پیش کیے ہیں۔ سن 1111 ہجری میں صفوی بادشاہ شاہ سلطان حسین کا زمانہ تھا، جس میں پہلی بار سرکاری طور پر مور کے پروں سے جھاڑو تیار کرنے اور حرم کی دھول صاف کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اس بات کا سب سے پرانا اور پختہ ثبوت ہے کہ اس دور میں بھی اس کام کو کتنی نفاست اور اہمیت کے ساتھ انجام دیا جاتا تھا، اور بھارت سے آئے ان پروں کو کتنی عزت ملتی تھی، کتنی عزت دی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ یہ رسم اور بھی شاندار ہوتی گئی۔ قاجار دور یعنی محمد شاہ اور نصیر الدین شاہ کے زمانے میں ان جھاڑوؤں کو موتیوں اور قیمتی پتھروں سے سجانے کے فن کو بہت بڑھاوا ملا۔ اس وقت مشہد کے حاکم حسن خان سالار کی والدہ نے 1 میٹر سے زیادہ لمبا جھاڑو حرم کے لیے وقف کیا تھا۔ یہ جھاڑو آج بھی آستانِ قدس رضوی کے میوزیم میں موجود ہے، جس پر کی گئی موتیوں کی باریک کڑھائی اور سجاوٹ آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ بھارت کے ساتھ اس مضبوط رشتے کی ایک اور مثال سن 1933 کے دستاویزوں میں ملتی ہے۔ اس وقت حیدرآباد دکن کے ایک عقیدت مند سید باقر حسین دکنی نے اپنی محبت کے طور پر مور کے پروں کا ایک خاص جھاڑو امام کے دربار کے لیے بھیجا تھا۔ اس تحفے کو زاہدان کی ایک شپنگ کمپنی کے ذریعے مشہد پہنچایا گیا تھا۔ یہ واقعہ گواہی دیتا ہے کہ بھارت کے عقیدت مندوں نے ہر دور میں اپنی محنت اور محبت سے امام کے روضے کی اس پاک رسم کو زندہ رکھا ہے۔